سورہ قصص کی آیت نمبر 22، سورہ قصص کا 3 رکوع اور 20ویں پارے کا 6 رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، اس کو مدین بن ابراہیم کہتے ہیں۔ مصر سے یہاں تک 8 دن کی مسافت ہے، اور یہ شہر فرعون کی حکومت سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ سامان سفر تھا، نہ کوئی ساتھی آپ کے ساتھ تھا۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ قال، کہا، عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب مدین کے پانی پر آئے، یعنی کنویں پر جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے، یہ کنواں شہر کے کنارے پر تھا۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، وہاں لوگوں کے گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور ان سے اس طرف 2 عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، یعنی 2 عورتیں مردوں سے علیحدہ ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ لوگ فارغ ہوں، کنواں خالی ہو، جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں، کیونکہ کنویں کو قوی اور زور آور لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکتی۔ قال، موسیٰ نے فرمایا ما خطبکما، تم دونوں کا کیا حال ہے، یعنی اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ قالتا، وہ دونوں بولیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر واپس نہ چلے جائیں، یعنی جتنے بکریوں کو اور جانوروں کو پانی پلانے والے ہیں وہ جب سب چلے جائیں گے پھر ہم پانی پلائیں گے، کیونکہ نہ ہم مردوں کے ہجوم میں جا سکتی ہیں نہ پانی کھینچ سکتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس ہو جاتے ہیں تو حوض میں جو پانی بچ رہتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی تو آپ کو رقت آئی اور رحم آیا۔ وہیں دوسرا کنواں جو اس کے قریب تھا اور ایک بہت بھاری پتھر اس پر ڈھکا ہوا تھا جس کو بہت سے لوگ مل کر ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا اور اس کنویں کے پانی سے ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر سائے کی طرف موسیٰ علیہ السلام پھرے۔ دھوپ اور گرمی کی شدت تھی، آپ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک کا غلبہ تھا، اس لیے آرام حاصل کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور بارگاہ الہی میں دعا کی۔ فقال، پس عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا ملاحظہ فرمائے پورا ہفتہ گزر چکا تھا،
اس پورے ہفتے میں ایک لقمہ آپ نے نہ کھایا تھا۔ پیٹ مبارک پشت مبارک سے پیٹھ مبارک سے مل گیا تھا۔ اس حالت میں اپنے رب سے غذا طلب کی، باوجود اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہایت قرب، منزلت اور مقام رکھتے ہیں۔ اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے جتنی عاجزی انکساری ہو، اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔ تو آپ نے عرض کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن بہت جلدی اپنے مکان واپس ہو گئیں تو ان کے والد ماجد نے فرمایا، آج اس قدر جلدی واپس آ جانے کا کیا سبب ہوا؟ عرض کیا کہ ہم نے ایک نیک مرد پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس مرد صالح کو میرے پاس بلا لاؤ۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، اس انداز میں کہ ان کا چہرہ وہ چھپا ہوا تھا، ڈھکا ہوا تھا، بدن مکمل وہ چھپائے ہوئے آئیں۔ دیکھیں، پردہ کرنا، شرم و حیا کرنا، یہ زینت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پاک ہیں اور نبی کی بیٹی پاک ہیں، لیکن پردے کا حکم، اس کا تعلق شرم و حیا سے ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی شرم و حیا کی دولت نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ آنے والی جو صاحبزادی تھیں، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ چھوٹی تھیں، لیکن نام پر اتفاق ہے کہ ان کا نام حضرت صفورہ ہے۔ حضرت صفورہ بڑی صاحبزادی تھیں یا چھوٹی تھیں؟ قالت، وہ بولی، ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو مزدوری دیں اس کی جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مزدوری لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے ارادے سے چلے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز۔ آپ نے ان صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا، آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں۔ یہ آپ نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا، کیونکہ اگر وہ آگے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، تو ہوا سے کہیں کپڑا نہ اڑ جائے اور ان کے پاؤں پر نظر نہ پڑ جائے، یا موسیٰ علیہ السلام ان کے لباس پر یا ان کی چادر پر بھی نظر ڈالنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ہر جوان کو، ہر مسلمان کو شرم و حیا نصیب فرمائے۔ دیکھیں، راستہ جب بتایا جاتا ہے تو بتانے والا آگے چلتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں۔ اس طرح آپ تشریف لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہفتے سے بھوکے تھے، لیکن آپ نے انکار کر دیا، آپ نے منظور نہ کیا اور فرمایا اعوذ باللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا سبب؟ کھانے میں کیوں عذر ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نیک کام پر عوض لینا، بدلہ لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں
بلکہ میری اور میرے آبا و اجداد باپ داداؤں کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ تو آپ بیٹھے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔